ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. سٹاک مارکیٹ میں ابھی تو حالات معمولی سے بہتر ہوں گے. مجھے بھی شعبہ تحقیق ابھی بتائے گا کہ ابھی صورتحال مزید کیا ہوئی. کل مارکیٹ برباد ہو گئی تھی اور پہلے بھی مارکیٹ برباد رہی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میں جو گفتگو کروں گا اس کا ڈسکلیمر پہلے سے دے. وداؤٹ پریجوڈس یعنی اسی کو قانونی حیثیت نہیں. اور نمبر 2 انویسٹمنٹس ان آل مارکیٹس آر سبجیکٹ ٹو رسک. اب شروع کریں گفتگو. سٹاک مارکیٹ کو کس طرح سے برباد کیا گیا ہے اس معاملے کے اوپر سنجیدہ طور پر ڈسکورس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ڈسکو ڈانسر طبقہ جس نے لوگوں کے بیٹیوں کے جہیز لگوا دیے سٹاک مارکیٹ میں, لوگوں کی ریٹائرمنٹ کے پیسے لگوا دیے, لوگوں کی زندگیوں کے جمع پونجی جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ میں لگوا دی, ان سب کو اب وقت آ گیا ہے کہ عوام جو ہے کسی نہ کسی فرضی کٹہرے میں کھڑا کرے اور ان سے پوچھے کہ یہ جو ڈسکو ڈرامہ ہمارے ساتھ کیا گیا کہ جی پی ایس ڈی پی, ڈی ڈی پی ٹی, ایس ڈی پی ٹی پی, جی ڈی پی پی ٹی, ڈی پی ٹی پی ٹی, ای پی ایس, ملٹیپلز, یہ سب جو بکواس تھی, ہاں میں بولوں گا کھل کے کیونکہ لوگوں کا اربوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے. اور اگر اس کو آپ ان دا لارجر پکچر دیکھیں تو اس ملک کا اربوں روپے کا بلکہ اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے. یہ جو نام نہاد ڈرامے باز غلط قسم کے پیمانے دکھا کر ہمارے سٹاک مارکیٹ کی ویلیویشن کرتے رہے, ان سب کو اب کسی نہ کسی فرضی کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا اور ان سے پوچھنا پڑے گا کہ ڈرامے بازو ریل اسٹیٹ والے تو پھر بھی پیسہ لگوا کے کچھ نہ کچھ ریٹرن دے گئے, تم لوگوں نے جو لوگوں کو روڑ دیا, ان کی زندگیاں روڑ دی, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ٹائی بوٹ سوٹ پہن کر ہم لوگ لٹیرے بنے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اس سڑک پہ چھنتائی کرنے والے آدمی سے کہاں فرق رہ گئے جو ٹی ٹی دکھا کر موبائل چھین لیتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے غلط ویلیویشنز کیوں کی گئی, مارکیٹ کی غلط ریپرزنٹیشن کیوں کی گئی؟ سی پیک کا ڈرامہ اس ملک کے ساتھ کھیلا گیا 2014 کے بعد جب بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا لوکریٹو نہیں ہے, تو ایک نیا ڈسکو ڈرامہ ایجاد کیا گیا جس کا نام سی پیک ہے, اور چائنا کے ریگستان سے جا کر ایک سڑک ملا دی گئی جس کو سی پیک دکھا کر یہ کہا گیا کہ مارکیٹ بڑھے گی. مجھے ایک کراس لسٹنگ بتائیں جو چائنیز کمپنی پاکستان کے اندر آئی ہو اور ہم اس کے شیئرز خرید رہے ہوں. اس ملک کے اسٹریٹجک ایسٹ کو چائنا کے ہاتھ دیا گیا, پھر اس کے بعد کیا ہوا سوالیہ نشان, کسی کو جواب نہیں پتا. جب کوشچن پوچھو تو کوئی جواب نہیں ملتا. مارکیٹ کیپٹلائزیشن دنیا بھر میں یو ایس ڈالر میں ہوتی ہے, پاک روپیہ کنٹینیوسلی گر رہا ہے اور آپ بول رہے ہیں ملٹیپل اچھے ہیں, ارننگ اچھی ہے. خاک اچھی ہے ملٹیپل اور ارننگ. اس نان سینس کی وجہ سے ہماری مارکیٹ اور ہمارے سرمایہ کار تباہ ہوئے. میں کہتا ہوں اس ملک کے سرمایہ کاروں کو نہیں بلکہ اس ملک کو تباہ کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے, کیونکہ گھر کے ایک فرد کو بھی مارا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پورے گھر کے اندر اس موت کا جو ہے وہ سوگ منایا جاتا ہے, اس موت کا ماتم ہوتا ہے. ایک سرمایہ کار کا نقصان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک کو نقصان پہنچایا گیا. یہاں پر میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. احمد جبار صاحب موجودہ طور پہ وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی, پہلے بھی وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں ایف پی سی سی آئی کے, اس کے علاوہ متعدد کمپنیوں کے چیئرمین اور بورڈ آف ڈائریکٹر کے اندر بیٹھے. سر ویلکم کرتا ہوں آپ کو. تھینک یو. احمد جبار صاحب معذرت میں تھوڑا سا جذباتی ہوا, لیکن بات یہ آپ کو پتہ ہے میں سٹاک مارکیٹ کی ہی صحافت سے منسلک رہا ہوں اور کتنے ہی سال اس کے اندر میں نے ضائع کر دیے, کہہ دیجئے یا لگا دیے. آپ مجھے بتائیں آج سرمایہ کار پوچھتا ہے کہ میرے سرمایہ کی قدر نہیں کی گئی, غلط ویلیویشنز کی گئیں, غلط فائنینشل سٹیٹمنٹ انالیسس کی گئی, غلط طور پہ لوگوں کو پھنسایا گیا, غلط پیمانے بنائے گئے, ای پی ایس کو پیمانہ بنا کے, ملٹیپل کو پیمانہ بنا کے, ہائی انٹرسٹ ریٹ والے ملک کے اندر لوگوں کا پیسہ سٹاک مارکیٹ میں لگوایا ہوا. چینیوں کو دی گئی مارکیٹ, کس وجہ سے دی گئی مجھے نہیں پتا, یو نو دا اسٹریٹجک ریزن بیٹر دین آئی ڈو. سر میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ تفصیلی جائزہ پیش کریں, پھر میں آگے آپ کو لے کر چلوں. اور آپ ریئلسٹک ہیں, ایموشنل بالکل نہیں ہیں آپ. باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ ایک اپر فریکوینسی پہ تب ہوتی ہیں جب آدمی اپنے سینٹیمنٹس کو بیک اپ کرتا ہے ریئلزم سے. تو آپ تھوڑا سا بھی اپولوجیٹک نہ رہیں, اینڈ یو مسٹ تھنک دیٹ کہ واٹ ایور یو آر سیئنگ دیٹ از دی ریئلٹی وچ از بیکنگ یو اپ. ہیونگ سیڈ سو, دیکھیں پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج ہے, میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی گورننس, حکومت یا اسٹاک ایکسچینج کی طرف ہم آ جاتے ہیں تو اس میں بھی جو سب سے بڑا میں دیکھتا ہوں وہ ہے اٹ از ڈومینیٹڈ, اٹ از گورنڈ بائی کانفلکٹ آف انٹرسٹ. نمبر 1 آپ دیکھیں کہ اسٹاک ایکسچینج کی چیئرمین جو ہے وہ چیئرمین ایس ایس سی سی بھی ہیں. اسٹاک ایکسچینج میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں کے علاوہ مختلف بورڈز پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دس از اے پوٹینشیل کانفلکٹ آف انٹرسٹ.
آپ کسی اور پہ بورڈ پر بیٹھ کر اور پی ایس ایکس میں جا کر اور کلید عہدہ لیں، دس از آئی ٹیل یو ٹوٹلی رانگ. اس کے اوپر آج تک کوشچن اٹھانے والوں نے میرا خیال ہے کہ اس کو فورسفلی یہ کوشچن نہیں اٹھایا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم باتیں کرتے ہیں. اشارے سے آپ نے بڑی گہری باتیں کی. جی دیکھیں نا، میں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل ایس سی سی پی کے ایکس چیئرمین خالد مرزا وہ بھی ہمارے دوست تھے، مگر جب کچھ بورڈوں پہ جو ڈیسیشنیں ہوئیں اس میں وہ بھی شامل تھے اور ایس سی سی پی کی طرف سے کچھ لیٹرز بھی لکھے گئے، تو وہاں مجھے پریشانی ہوتی تھی کہ پاکستان میں اس قسم کے کانفلکٹس جو ہے اس کو نہ فقط اس کی کوئی اجازت دی جا رہی ہے بلکہ اس کو پروموٹ کیا تھا. دس از دی کلاسک ایگزامپل آف مس گورننس آف دی اسٹاک، نمبر 1. نمبر 2، اسٹاک کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بڑے مؤدبانہ طریقے سے ایک لفظ میں استعمال کروں گا، اٹ از اے گیمبلنگ اسٹیٹ. کوئی اس میں میرا خیال ہے کہ دو رائے نہیں ہے ان لوگوں کے طرف سے جو اس کے گہرائی میں اس کی آپریشنل ویلیوز کو اور اس کے طریقہ کار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ بہت بڑی 2 رپورٹس آئیں، جسٹس سلیم اختر، اطرت حسین رضوی، آپ کہیں گے تو میرے پاس دونوں کاپیاں ہیں، آپ پڑھیں بیٹھ کے. یعنی اس زمانے میں بھی دیور ایکچولی کوگنیزنٹ آف دی فیکٹ کہ اسٹاک ایکسچینج میں ریفارمس بھی ہونے چاہیے، ٹرانسپیرنسی بھی ہونی چاہیے اور ایکسکلوزیو ٹو دی کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہونا چاہیے. دیکھیں کسی بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اگر وہ ڈائریکٹر کسی اور بورڈ میں ہوتا ہے اور اس سلسلے میں بات ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ریسکیو کرتا ہے. دس از فنڈامنٹل. مگر اسٹاک مارکیٹ اور گورنمنٹ کے فنڈز کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ کسی بھی حالت میں دے شوڈ بی ایکسکلوسیو ٹو ایون دیئر ایکسپیرینسز ان دی اسٹاک مارکیٹ، ایکسکلوسیو ٹو دیئر ایکسپیرینسز ان ایسوسیشن ود دی اسٹاک. مگر پاکستان میں اس قسم کے کانفلکٹ کو ہمیں اور آپ کو تو پڑھایا جاتا ہے، ہم بھی ہر جگہ پہ اس کو استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل آئی ول گیو یو این ایگزامپل. آئی واز ان ایس ایس جی سی سائملٹینیسلی ان اسٹیل ملز. اسٹیل مل کا مسئلہ آیا، آئی ریسکیوڈ مائی سیلف. مگر یہاں پہ تو لوگ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو خود ان بورڈوں کے چیئرمینس ہیں جہاں پہ جو لسٹڈ ہیں، جہاں پہ اسٹاکس جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو ایک کلیدی عہدے پہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروسیجرل جو رولز ریگولیشنز یا کسی قسم کی کوئی رعایت ہمیشہ اس کمپنیوں کو دینے کی طاقت رکھتے ہیں جہاں پہ آپ کے انٹرسٹ ہوں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کہہ دی تھی اس کو میرا یہ بڑا عام نقطہ آپ نے بتایا، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ریفارمز ہیں نا، اس ریفارمز کے حوالے سے جب 2 رپورٹیں، جیسے سلیم اختر از اے نیم، ہی واز اے کمرشل لائر، فیڈرل ٹیکس امبڈسمین، سینئر جج آف دا سپریم کورٹ. یعنی اس زمانے میں انہوں نے یہ ایکچولی ان اصلاحات کی ضرورت کے اوپر جو ہے وہ کہا تھا. اب تھوڑی دیر کے آپ کے پاس ایک موبائل ہے، آپ کی کریڈٹ لمٹ ختم جس وقت 60% پہ آتی ہے آپ کو الرٹ شروع ہو جاتے ہیں کسی کہ بھائی خیال رکھیں اپنا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایس سی سی پی یا دوسری آرگنائزیشنز، تھوڑی دیر کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کہہ لیں، ان آرگنائزیشن جو ہے وہ اس قسم کی کوئی ایک ویکر سیگمنٹس کے لیے کوئی اس قسم کی کوئی ہائی الرٹ سچویشن جس کو کہنا چاہیے کہ کم سے کم لوگوں کی بربادی اور نابودی، یہ تو بربادی ہے نا 1200+ پوائنٹس کے اوپر. اب اس کے اوپر اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم آگے رہیں تو ابھی سے ہی اسٹاک کے بروکرز کچھ کمنٹس بھی دے رہے ہیں کہ جی آئندہ 2025 تک اور بربادی ہونے کے چانسز ہیں. بٹ ناٹ آل لیٹ می ٹیل یو کہ چونکہ $73 بلین کی جب ری پیمنٹ ان 2 سالوں میں ہونے جائے گی تو اس وقت حالات جو ہے وہ کیا ہوں گے. یہ پہلے نہیں پتا تھا ان کو؟ ہاں جی، پہلے یہ کیوں غلط بولتے رہے؟ یہ انٹلیکچوئل کرپشن ہمارے ملک میں کیسے الاؤ کی گئی؟ سر میں آپ سے پوچھتا ہوں، امریکہ کا SEC اس کو الاؤ کرے گا کہ آپ جو ہیں وہ ایٹ لارج جو ہے وہ انویسٹرز کو مس گائیڈ کریں؟ وہ تو کہتے ہیں ایک کمپنی کے بارے میں آپ نے کسی کو مسلیڈ کیا تو آپ جواب دیں. آپ امریکہ تھوڑا سا دور ہے، EU میں آ جائیں کہ EU کے پارلیمنٹ کے وائس پریزیڈنٹ کو واز فائرڈ فار اونلی ون ریزن کہ اس کے گھر سے 6,50,000 یورو ملے. ہم سے ریزنس آف ایک کرمنل وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کی ایک جو ہے ٹریل ملتی ہے. تو ہمارے ہاں جو میرے اپنے خیال میں کہ ہم یہ باتیں جو کر رہے ہیں وہ اس کو ہم سینٹیمیٹس کے ایک پورے ایک باسکٹ میں ڈالتے جا رہے ہیں. مگر جن لوگوں نے ان چیزوں کو اصلاح کرنی ہے، اسٹرنجنسی،
हमारे पास देखें ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रिंजेंसी। नहीं, क्वालिटेटिवली आपने जो बात की है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और मैं कह रहा हूँ कि मिस रिप्रेजेंटेशन जो है, सरकार कहती है कि अगर मेरे रिप्रेजेंटेशन की तो आपने बहुत बड़ी गलती की, और अवाम उन्नास के सामने अगर किसी चीज़ की मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाती है तो वो क्या कोई गलती नहीं है कि आज शायद टेम्पररी सस्टेनेंस क्रिएट हो जाए, पर अब ये सस्टेनेबिलिटी ड्यूरेबल है या नहीं है ये तो फिर बाद में देखेंगे ना। अभी जो हालत है वो देखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ कि ओनर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजीनियर एम ए जब्बार साहब किसके कांधों पर आनी चाहिए? उस बंदे को जो इस वक्त टीवी देख रहा है और वो हम दोनों से ये तवक्को कर रहा है कि उसने जो बेटी का जहेज स्टॉक एक्सचेंज में लगाया और वो डूब गया, जिसने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी सेविंग से निकाल कर स्टॉक एक्सचेंज में लगाई, अपनी रिटायरमेंट के पैसे अपना प्रोविडेंट फंड पीएफ फंड निकाल कर स्टॉक मार्केट में बातों में आके लगाया कि सीपेक की वजह से और दीगर मंसूबों की वजह से मुल्क की मईशत फलेगी फूलेगी, आज वो जब जवाब मांग रहा है तो हम क्या दें? हमारे पास तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, उनकी इंडोर्समेंट हुई हुई है, पहले उन पे आते हैं फिर उनकी एनालिसिस करने वालों पर आते हैं। हम 100% ऑथेंटिक है। हमारी जो जितनी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं ये पूरा जांच पड़क के बताती हैं आपकी कारकर्दगी बिल्कुल ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखें, बात दरअसल ये है कि सबसे पहले आप ही के सवाल को मैं टुकड़ों में जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले, क्या शाम तक कोई एक नोटिफिकेशन आने वाली है रेगुलेटर्स की तरफ से कि दे आर गोइंग टू फाइंड द रीजंस विथ प्रिवेंशन एडवाइजेस फॉर द फ्यूचर फॉर द वीकर सेगमेंट? ठीक है ना। पाकिस्तान की पॉपुलेशन का जो ऐसा एक्टिव प्लेयर है, आप हैरान हो जाएंगे कि हमसे इट डज नॉट कोरिलेट विथ एनी अदर कंट्री। यानी जो साइज है, people who pull the strings in the market, एक क्वांटिफाइड जो लोग प्ले कर रहे हैं इसमें, अब उसमें वो जो वीकर सेगमेंट है उसके लॉसेस के चांसेस अगर प्रोवाइड हो चुके थे तो क्या उससे पहले कोई अलर्ट, कोई कॉशन, कोई इकदाम किए जाने की ज़रूरत उन लोगों के ऊपर आती है या नहीं, जो जिनको कहते हैं रेगुलेटर? फिर रेगुलेटर की क्या ज़रूरत है? अब एक तो बात यह है कि क्या अभी भी इस सारे सिचुएशन को देखने के लिए क्या रेगुलेटर्स जो है कोई नोटिफिकेशन? I'll ask you to pause for a moment. डॉलर की कदर बढ़ती है, रुपए की कदर गिरती है, तो मुतासिर कौन कौन होता है? नाज़रीन, बाकी सब मुतासरा लोगों के बारे में तो बात कर ली, लेकिन मैं इंजीनियर एम ए जब्बार साहब आपकी जानिब आऊँगा। एक शेयर है 2008 में भी 100 रुपए का था, तब डॉलर 60 रुपए का था। अब भी वो 100 रुपए का है, लेकिन डॉलर 250 रुपए में लोग कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा। मुझे नहीं पता कि मिल रहा है नहीं मिल रहा, आई एम नॉट एन ऑथेंटिक सोर्स, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जो डिफरेंस इन द करेंसी रेट है, इसको जब डिस्काउंट फॉर करेंगे ना तो आपके शेयर इज वर्थ पेनीज नाउ इफ इट वाज वर्थ डॉलर्स। आई एम जस्ट सेइंग, who is responsible for this? Somebody needs to be brought and asked कि this kind of disaster has been invited upon ourselves. फॉरेन इन्वेस्टर कैसे आएगा जब आप ROI इतना लो देंगे? आप चेयरमैन रहे हैं बोर्ड्स के सर। देखें, मैं आपको इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह देता हूँ कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है जब देखा कि इंटर बैंक के जो रेट्स हैं उससे 10 से 12 रुपए ज़्यादा पे जो है वो बैंक्स लोगों को जो है एक्सचेंजेस दे रही हैं, बिल ऑफ लेडिंग और जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको वो रिलीज़ कर रही हैं, तो हम काफ़ी हैरान हुए। हमने सर्वे करवाया। जब हमारे पास कोई सैम्पल सर्वे 25-30 लोगों का आया तो हमने लेटर लिखा कि बैंक्स जो है वो इंटर बैंक के अलावा 12 से लेकर 14 और 15 रुपए ज़्यादा पे जो है वो जो है लोगों के जो है वो रिलीज़ कर रही हैं आमिर से। अब उस रिलीज़ के ऊपर जो है हमने एक लेटर लिखा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि देखें दिस इज अनफेयर फ्रॉम द एपेक्स बॉडी। हमने मुफ्ता को लेटर लिखा। मुफ्ता ने हमें बताया गया कि मुफ्ता ने कहा हमारे ऊपर, सॉरी थोड़ा सा मेरे कोई मैं सिंधी स्पीकिंग तो थोड़ा सा कभी कभी कोई मसला नहीं, हो जाता है। अच्छा ठीक है, हम लोगों का तलफ़ुज़ ऐसा अरबिक वर्ड एनीवे। अब बात दरअसल ये कि हमने लेटर लिखा तो हमारे फॉर्मर एफएम ने ये कहा कि ये कोई चॉकलेट या बिस्कुट बेचने वाली कोई कंपनियां तो नहीं है कि मैं बैठ के इनके ऊपर कोई एक्शन लूँ। अरे भाई ये बैंक्स हैं। अब देखें कि हमें क्या जवाब मिलता है कि कोई एक्शन इनके ऊपर नहीं होगा।
اب اگر بینکوں کے اوپر ایکشن نہیں ہوگا، اس کی وجوہات آپ کو پتہ ہے، دے آر سو پاورفل. نیشنل بینک کو اگر چھوڑ دیں، وہ اس کا پاور ہے منسٹری آف فائنینس کے پاس، باقیوں کے پاور مراد اور ان کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں، کیونکہ جو ڈیسیجن لے رہا ہے وہ اس ڈیسیجن سے ریسیپینٹ آف دی بینیفیشری بھی ہے. پتہ نہیں کیوں آپ نے کہا میرے ذہن میں پاکستان کا سب سے بڑا بینک آ گیا، پھر میں چپ ہو گیا. چلے جی، اب اس کے بعد یہ بتایا گیا ہمیں، سر سمجھ تو آپ گئے نا کیا بول رہا ہوں. جب ڈار اکنامکس آئی تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم ان بینکوں کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے بھی یعنی بریک گارڈڈ وے میں کہا کہ ہاں بینکوں نے یہ غلط کام کیے ہیں. تو آپ جو بات کر رہے ہیں، جب یہاں پہ ہماری بینکس جو ہیں، بنگلہ دیش والوں نے کیا کیا؟ اسٹریٹ پہ کھڑے ہوئے فارن ایکسچینج بیچنے والے کی روش کو اختیار کریں، ایک کارپوریٹ اینٹی، ریگولیٹڈ اینٹی، اور اس کے اوپر کوئی ایکشن بھی نہ ہو، اس کے اوپر کسی قسم کے ایکشن لینے کا کوئی ارادہ بھی نہ ہو، تو یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی نا. 250 260 Do you think as a businessman, because you're a very experienced businessman as well as an industrialist, do you think the situation has drastically changed from, let's say, April of 2022 and May of 2022, which resulted in this sudden bloating, and slowly we see the dollar being bloated to such a level? Is there been such a shift in Pakistan's economy that overnight, situation changed? میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ دی ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دا چینجنگ سچویشن بائی دی ویسٹڈ انٹرسٹ، آئی ول ناٹ سے پروپورشنلی. آپ دیکھیں گے کہ اگر کہیں پہ ایکس کا فرق ہے تو اس کے 3/4 آف ایکس جو ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کا کام تھا. انہوں نے اس ساری چیزوں کو مینوپولیٹ کیا. 250 یار بینکس ور سیلنگ مور دین انٹر بینک. مجھے بتائیں کہ جس ملک میں بینکس ہی یہ کام کرتی ہوں، تو پھر آپ اس آدمی کو جس نے چھپے ہوئے دروازے کے پیچھے اگر 250 روپے کا ڈالر بیچنا ہے، تو اس میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریگولیٹر ہیز بیکم ڈائی فنکشنل. ریگولیٹر کا کام ہی ختم ہو گیا. ریگولیٹر کیوں ڈائی فنکشنل ہو رہا ہے؟ کیونکہ ریگولیٹر از پاورڈ بائی دیز پیپل. مجھے یہ کہنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ اس کنسورٹیم آپ پاور والے ہی ریگولیٹرز کو لگواتے ہیں. یہ بھی ایک میرا خیال ہے، میں وتھ ریسپیکٹفلی ابنڈنٹ کوشن کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہی کنسورٹیمز جو ہے وہ پک کرتی ہیں کہ ہو شوڈ بی دیئر ریگولیٹر. جب ایسی باتیں ہوں سوسائٹی میں، تو میرے اپنے خیال میں کہ پھر سب سے زیادہ نقصان تو اسی کا ہو سکتا ہے جس کو ہم ویکر سیگمنٹ کہتے ہیں. اوور آل اگر حکومت کو کوئی تکالیف سامنے آ رہی ہیں، تو اس تکالیف کا جو ہے پس منظر دیکھیں کہ اس تکالیف کا سب سے بڑا ایک اثر جو ہے جس کو ہم کہیں گے کہ ایڈورس افیکٹ، وہ تو ان لوگوں کے اوپر ہے جن کو گورنمنٹ نے کسی حالت میں اپنا ووٹر بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے. تو ایون گورنمنٹ کے لیے بھی میرے اپنے خیال میں کہ ان پاورفل لوگوں کے سامنے ان ایکٹیو رہنے میں دے ول لوز whosoever desires. آئی کے خان کی بات کر لیں، چاہے نون لیگ کی بات کریں، whosoever they will lose the sympathy of those people جن کے اوپر یہ ایڈورس افیکٹ آ رہا ہے. اور دوسرا، آپ نے کچھ دیر پہلے تھوڑی سی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کہی تھی کہ یہ فائنینشیلس ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. دیکھیں پاکستان میں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سچویشن بڑی ٹھیک ٹھاک سچویشن میں بھی 500-600 پوائنٹ گرتے ہیں. سچویشن بہت خراب، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پرسیو انڈیکس ہے، پرسیپشن ہے، اس میں ریورس ٹرینڈ ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کے پیچھے میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی جو پاکستان میں دیکھتا ہوں جس ریفارم کی ضرورت ہے، جس کے اوپر نہ ورلڈ بینک کہہ رہی ہے، نہ IMF کہہ رہا ہے، نہ IFC کہہ رہی ہے، نہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کہہ رہا ہے، وہ ہے کہ آپ کی پریزنٹڈ فگرز کی اتھینٹیکیشن اور ویریفیکیشن کی رسپانسبلٹی بھی آڈیٹرز نے لینی ہے. اسی وجہ سے ورلڈ بینک میں آپ جائیں، گوگل کریں، سرچ کریں، ورلڈ بینک نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں فگرز کی فجنگ ہوتی ہے. اگر فگرز کی فجنگ ہوتی ہے تو وہ ایک پریزنٹڈ فائنینشیل کے اوپر ان کو نظر آئی. they had said very openly. اب اس سارے میں ایک پروفیشنل لوگ اگر بیٹھ کے صرف یہ لکھ دیں، ڈسکلیمر ڈال دیں کہ بھائی جو کچھ آپ نے دیا میں نے تو اس کے تحت کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. انڈیا میں کیا ہے؟ نہ، انڈیا میں ریورس. آپ کی جو فگرز ہیں پریزنٹڈ، اس کی رسپانسبلٹی بھی جو ہے وہ آدمی لیتا ہے جو اس اسٹیٹمنٹس کو بناتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں گا کہ اگر 100%
اس طریقے سے نہیں ہے، پھر بھی اس کے اوپر بہت سارے ifs and buts ہیں. اس کی رسپانسبلٹی ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، پروڈنٹ ہے اور میرے اپنے خیال میں ریئلسٹک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میں فگر آپ کو دے دوں، غلط ہوں، اور آپ بیسڈ آن دوز فگرز آپ نے اس کو کلیئر کر دیا، ہم سے بٹ آئی ایم اے پروفیشنل، مجھے کم سے کم ایک اس سیکوینس میں سمجھ تو آنی چاہیے کہ یہ فگرز ٹھیک نہیں ہیں جس کے بیس پہ آپ میں کی نظر سے ایسے فائنینشیل سٹیٹمنٹس تو گزرے ہوں گے ارے جن میں بہت ساری چیزیں میرے ایسی نظر سے آپ جب فورنسک آڈٹ اور جی آئی ٹیز اور ایف آئی ایز اور نیبس کی باتیں کرتے ہیں تو وہاں پہ یہی تو باتیں آتی تھیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں بنے ہوئے ہیں، اس میں یہ چیز ہڈن ہے، یہ چیز جو ہے دور رکھی گئی ہے، اس کو اس میں نہیں لایا گیا ہے. تو یہی تو ہوتا ہے، دیٹ از آل. اب مجھے یہ بتائیں کہ فورنسک آڈٹس اور یہ سب جی آئی ٹیز میں جو فائنینشیل ایکسپرٹس لیے جاتے ہیں ان کے اوپینین میں کیا ہوتا ہے، واٹ از دی آؤٹ کم؟ کہ یہ غلط ہیں، یہ پیپرس، یہ سائنڈ پیپرس ہیں مگر غلط ہیں. دے سے لائک دیٹ. اب تھوڑی سی میکرو اکانومی پہ بات کر لیں بھائی. سٹاک مارکیٹ کا تو میرے خیال سے پورا کچا چٹا کھول ہی دیا انجینئر ایم اے جبار صاحب نے. اندر کی بھی بہت ساری باتیں بتا دی ہمیں. سر تھوڑا سا میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے بارے میں بھی اندر کی بات بتا دیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوا، کوئی کہہ رہا ہے ہو گیا، حقیقت کیا ہے؟ کل کہہ رہے ہیں کہ یہ مارکیٹ بھی اسی لیے گری لوگوں کا کہنا یہ کہ ہو گیا. اب وہ کیا ورسٹ کے سیناریو کیا ہے جو ہو گیا یا نہیں ہوا؟ جی اس وقت جو ہمارے سامنے صورتحال ہے، بار بار میرا خیال ہے کہ یہ ہر جگہ تکرار ہو رہا ہے. کہیں آپ سنیں گے کہ جی وی آر ہیڈنگ ٹورڈس 3.5 ٹریلین جو ہے سرکولر ٹریڈ ان انرجی، ہیڈنگ ٹورڈس مور دین اے ٹریلین یو سی ان دا گیس. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی ایک اوبلیگیشن تو ہے نا پیمنٹس کی. اب اگر ان ساری چیزوں کی اوبلیگیشن آف پیمنٹس ہو تو اس کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ ادھار لے لیں اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ ڈار اکنامکس تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی $30 بلین جو ہے وہ ہمیں ارینج کرنے ہیں، جس میں جو ہے وہ سی اے ڈی کا بھی انہوں نے شامل کر لیا. 10 نہیں 6-7 باقی چیزیں آپ کی اوبلیگیشن ہے جو آپ نے پے آف کرنی ہے. کچھ اور چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں کہ 73 بلین جو ہے وہ آپ کو 23 سے 25 میں پے کرنے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا وہ اسپیسز ہیں جہاں پہ ہم کچھ کریکشنز کر سکتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ایکسپینڈیچر کے اگینسٹ میں جو فائنینسز یا تو ادھار لے کر رہے ہیں یا ہم جو ہے دنیا سے ایکسٹرنل لونز لے کر اپنے بجٹ کو کر رہے ہیں. جیسے میرا خیال ہے کہ یہ چیز بھی سامنے آنی چاہیے کہ ہم $40 بلین جس کی تلاش میں ہے سال، اس میں $10 بلین تو ہمیں صرف چاہیے اپنے بجٹ کو، ریونیو ایکسپینڈیچر کو، اس کو ہم نے کسی طریقے سے اس کو ایک ٹھیک رکھنے کے لیے. اب آپ ہمارے سامنے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ شوڈنٹ وی فرسٹ آف آل اسٹارٹ، میں فرسٹ آف آل کے بجائے کہوں گا انکلوسیو اسٹارٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی طریقے سے اپنے کرنٹ ایکسپینڈیچرز کو نہ فقط کم کریں بلکہ ریفارمز اور ایگزسٹنگ اوبلیگیشنز کو ری الائن کریں. فار ایگزامپل آپ کا 18th امینڈمنٹ ہوا، اسی وقت آپ کا جو میرا خیال ہے 9th تھا NFC بھی ہو گیا. اب آپ نے اس وقت اس NFC میں شیئر بڑھایا پروونسز کا اس وجہ سے کہ 18th امینڈمنٹ میں آپ نے جو ہے وہ ڈیوالو کر دیا، ایجوکیشن ڈیوالو کر دی، ہیلتھ ڈیوالو کر دی، سوشل ویلفیئر ڈیوالو کر دی. اگر آپ نے اس کو ڈیوالو کر ہی دیا تھا اور آپ نے شیئر بھی بڑھایا تو اب آپ اکثر یہ تقریریں سنتے ہوں گے کہ ہمارے پاس تو NFC کے بعد کچھ پیسے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ سنتے ہوں گے بار بار. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 18th امینڈمنٹ کی تو جو ڈیوالوڈ سیکٹرز ہیں اس کو آپ نے کیوں ابھی تک آن کیا ہوا ہے؟ HEC اسلام آباد میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، HEC صوبوں میں بھی بیٹھی ہوئی ہے. کیپیسٹی بلڈنگ جب مکمل ہو جائے گی تو تب یہ سب کچھ ہو جائے گا. ایجوکیشن منسٹری وہاں پہ بھی ہے، ہیلتھ منسٹری وہاں پہ بھی ہے، سوشل ویلفیئر نہیں، لیکن کیپیسٹی بلڈنگ کا ویٹ کر رہے ہیں نا. جب یہ کیپیسٹی بلڈنگ ہو جائے گی تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا 10 سالوں میں ہم کیپیسٹی بلڈ نہیں کر سکے؟ لیٹ می آسک اے کوسچن فرام یو کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں ادھر ہی بیچ دیتے ہو، ابھی تک کیپیسٹی بلڈ ہو چکی ہوتی. دیکھیں بیوروکریسی جو ہے نا، بیوروکریسی جو سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، KPK میں ہے، GB میں تقریباً ساری یہ ہے، اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگ تو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے جن کو ہم PS افسران کہتے ہیں. یو سی اس کے علاوہ دوسرے بھی فیڈرل گورنمنٹ ہی دے رہی ہے کیونکہ فیڈرل پول میں آپ کے پاس جو افسران ہیں، آپ کا چیف سیکریٹری ہر پروونس میں فیڈریشن کا ہوتا ہے.
آپ کا آئی جی ہر پروونس میں فیڈریشن کا ہوتا ہے. تو جب آپ اپنے سر سوبل کے سے پی ایس سی ایکچولی جو بنا رہی ہے اس نے اپنے جو پیرامیٹرز رکھے ہیں وہ آفیسرز کی کوالٹی شاید ڈیلیور نہیں ہو پا رہی. ایک میں بات کر رہا ہوں, پتہ نہیں آپ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں. سیکنڈلی اس میں اسپیشلائزیشن کا عنصر نہیں ہے. آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں ڈاکٹر عشرت حسین صاحب, ان کو ریفارمز کے لیے لے کر آئے تھے, مجھے پتہ نہیں انہوں نے کوئی کام کیا بھی یا نہیں کیا, لیکن انہوں نے تو اس چیز میں میرے خیال سے کوئی اصلاحات خاص کی نہیں ہوگی. تو دیٹس وائی وی آر ان دا اسٹیٹ دیٹ وی آر ان. آپ خود بتائیں سچ دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ نے بات اچھی کی کہ کیپیسٹی بلڈ, اب کیپیسٹی بلڈ کے لیے میرے پاس دو ہی ریزنس ہیں کہ آپ سارے کلیدی عہدوں پہ فیڈریشن ہی دیتی ہے آفیسران, اس کے علاوہ آپ کے سیکریٹری لیول پہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بھی آپ کی فیڈریشن ہی مہیا کرتی ہے. میں کیا کروں, میری خواہش تو یہ تھی کہ یہ موضوع بھی آج گفتگو میں آج, لیکن کیا کریں وقت ختم ہو گیا. ناظرین بھی ویٹ فار میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.